آج کی حدیث پاک کا عنوان ہے کہ وہ نمازیں، وہ اوقات، نمازوں کے وہ اوقات جن میں نماز یعنی کہ نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قزع عن ابی سعید، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے۔ انہوں نے عبد الملک سے اور انہوں نے قزع سے اور انہوں نے حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سماعت فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بعد الغدوۃ حتی تطلع الشمس، کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ ولا بعد صلاۃ العصر حتی تغیب، اور نماز عصر ادا کرنے یعنی فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ دوسری بات، ولا یصام ھذان الیومان الاضحیٰ والفطر، یعنی دو موقعوں پر، دو مواقع پر روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ یوم ضحیٰ یعنی جو قربانی کی عید ہے اس کے دن، اور یوم فطر یا عید الفطر کے دن یہ روزہ رکھنے کی بھی ممانعت ہے۔ تیسری چیز، ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام والمسجد الاقصى والى مسجدی ھذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا بالارادہ ثواب کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد یعنی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف ثواب کی نیت سے بالارادہ سفر کرنے کی اجازت ہے۔ چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، ولا تسافر المرأۃ یومین الا مع ذی محرم، کہ 2 دن کی مسافت پر اگر کوئی عورت سفر کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی محرم کے سوا کسی اور اکیلا تنہائی میں سفر نہیں کر سکتی، یعنی وہ سفر جو 2 دن تک محیط ہو، 2 دن کا سفر ہو، تو کوئی بھی عورت اکیلے تنہا سفر نہیں کر سکتی ہے محرم کے بغیر۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک میں 4 اصول بیان کیے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے تو یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد نوافل نہیں ادا کیے جا سکتے، ہاں البتہ فرض نمازوں کی قضا ہے تو اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر 3 اوقات میں نفل پڑھنے کی بھی اور فرض پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک سورج غروب ہوتے وقت، ایک سورج طلوع ہوتے وقت، ایک نصف النہار پر، اور ایک سورج غروب ہوتے وقت۔ ان اوقات کے اندر بھی نوافل اور فرض قضا ہوں یا ادا ہوں اس پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔